بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے لاکنس ٹیکنیک اینڈ سٹائل. ڈیئر اسٹوڈینٹس، کوشچن کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے سے پہلے آئیے مین پوائنٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. پوائنٹس ریمبر: نمبر 1 انٹروڈکشن، نمبر 2 a down to the earth poet. a down to earth poet نیچے زمین پر شاعر. نمبر 3 ایلیمنٹ آف ریئلزم، حقیقت پسندی کا عنصر یا جز. نمبر 4 یوز آف امیجری، تخیل کا استعمال. نمبر 5 یوز آف سمبلزم، علامتیت کا استعمال. نمبر 6 کولوکیل لینگویج، عام بول چال کی زبان. نمبر 7 سبلائم ڈگنیٹی، عظیم وقار. نمبر 8 سینٹیکس ان ایمبولینسز، ایمبولینسز میں نحو. نمبر 9 وربل اکانومی، زبانی معیشت. نمبر 10 میٹریکل ڈیوائسز، باوزن تدبیریں. نمبر 11 لیریکل کوالٹی، غنائی خوبی. نمبر 12 کنکلوژن، انجام یا اختتام. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئیے اب کوشچن کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. لاکنس ٹیکنیک اینڈ سٹائل، لاکن کی تکنیک اور انداز. If Ray Fuller and Robert Graves were the most admired poets before the war، اگر رائے فلر اور رابرٹ گریوز جنگ سے پہلے تعریف کیے گئے، انتہائی یا بہت زیادہ تعریف کیے گئے تھے پوئٹس، شاعر، بہت زیادہ تعریف کیے گئے شاعر تھے. فلپ لاکن اینڈ ٹیڈ ہیوز آؤٹ شون دیم. فلپ لاکن اور ٹیڈ ہیوز زیادہ متاثر کن ہوئے، دیم ان سے زیادہ متاثر کن ہوئے. وننگ گریٹر ریپوٹیشن آفٹر دا وار، جنگ کے بعد زیادہ بڑی شہرت حاصل کرتے ہوئے. دو جارج میکبیتھ اینڈ ایم ایل روزینتھل، اگرچہ جارج میکبیتھ اور ایم ایل روزینتھل ور آف دا ویو کی رائے تھی that Larkin and Ted Hughes were the two most important poets since the war، کہ لارکن اور ٹیڈ ہیوز جنگ سے لے کر دو سب سے زیادہ اہم شاعر تھے. yet the general critical opinion places Larkin above Ted Hughes. البتہ عام تنقیدی رائے لارکن کو ٹیڈ ہیوز سے اوپر رکھتی ہے. کرسٹوفر ریکس praised Larkin as، کرسٹوفر ریکس نے لاکن کی تعریف اس طرح سے کی ہے: the best poet England has now، بہترین شاعر جو اب انگلینڈ کے پاس، انگلستان کے پاس ہے. ایلن براؤن confirmed that، ایلن براؤن نے اس کی تصدیق کی کہ Larkin has produced the most technically brilliant and resonantly beautiful, profoundly disturbing yet appealing and approachable body of verse than any English poet in the last 25 years. Larkin نے پیدا کی ہے the most technically brilliant، بہت زیادہ تکنیکی شاندار انداز میں، اینڈ ریزونیٹلی اور گونجتے ہوئے خوبصورت، پروفاؤنڈلی گہری، ڈسٹربنگ پریشان کن، یٹ اپیلنگ البتہ متاثر کن، اینڈ اپروچیبل اور قابل رسائی، باڈی آف ورس شعر کا جسم، شعر کی باڈی، دین اینی انگلش پوئٹ کسی دوسرے انگریز شاعر سے. ان دا لاسٹ 25 ایئرس، گزشتہ 25 سالوں میں. Larkin is a down to earth poet. Larkin نیچے زمین پر شاعر ہے، پریگمیٹک اینڈ ریئلسٹک
عملی اور حقیقت پسندانہ وداؤٹ illusion اینڈ سینٹیمنٹ، بغیر فریب اور جذبے کے. his dislike of tradition, myth, allusions to other poets is rooted in his conviction. his dislike of tradition، اس کا روایت کو ناپسند کرنا، قصہ، allusions to other poets، دوسرے شاعروں کے حوالے، is rooted in his conviction، اس کے اعتماد میں جڑ پکڑ چکی ہے، that every poem must be its own soul freshly created universe، کہ ہر نظم کو اپنی واحد تازہ تخلیق کی گئی کائنات رکھنی چاہیے. realism is found in a number of Lachen's poems، حقیقت پسندی لاکن کی a number of poems میں، یعنی بہت سی نظموں میں پائی جاتی ہے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر نیکسٹ پلیز، ڈسیپشنز، مسٹر بلینی، ورس ڈی سوسائٹیز، پوسٹرٹی، ڈاکری اینڈ سن اینڈ سو آن، اور اسی طرح سے آگے. ڈسیپشنز از دا ریئلسٹک پورٹریل آف دا miserable plight of a poor raped girl. ڈسیپشنز نظم ایک حقیقت پسندانہ تصویر سازی ہے آف دا miserable plight، خستہ حال حالت زار کی، آف اے پور ریپڈ گرل، ایک غریب لڑکی جس کی عصمت دری کی گئی ہے، آبرو ریزی کی گئی ہے. اینڈ آلسو آف دا careless indifference of the passers by to her condition، and also the careless indifference، اور سنگ دل یا ظالمانہ لاتولکی بھی of the passers by، راہگیروں کی ہر کنڈیشن، اس کی حالت کی طرف، which truly reflects the sorry state of affairs، جو واقعی حالات یا معاملات کی افسوسناک صورتحال کی عکاسی کرتی ہے. in metropolitan and urban areas، دارالحکومت اور شہری علاقوں میں. Lachen's fault lies in his deft use of images, symbols and epithets. لاکھن کی قابلیت پڑی ہوئی ہے اس کے ماہرانہ استعمال میں آف امیجز، تخیلات کے، سمبلس، علامتوں، اینڈ ایپیتھیٹس، اور خوبیوں کے استعمال میں. though his poetry is noted for its plainness، اگرچہ اس کی شاعری زیر غور ہے اس کی سادگی کی وجہ سے، yet he culls his images، البتہ وہ اپنے تخیلات، اپنے تصورات کو چنتا ہے، اینڈ سمبلس، اور علامتوں کو، فرام ڈائیورس سورس، مختلف ذریعے سے، لائک نیچر، ٹائم اینڈ سیکس، جیسا کہ فطرت، وقت اور جنس، ٹو ہائٹن دا پوئٹک افیکٹ، شاعرانہ اثر کو بڑھانے کے لیے، ود دیئر تھیمیٹک ریلیونس، ان کے موضوعی تعلق کے ساتھ، اینڈ دیئر اینڈ فنکشنل کریکٹر، اور باضابطہ کردار کے ساتھ. لاکھنز لینگویج کریٹس نو پرابلم ٹو دا ریڈر، لاکھن کی زبان قاری کے لیے، پڑھنے والے کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرتی، آن اکاؤنٹ آف اٹس lucidity اینڈ سمپلسٹی، اس کی وضاحت اور سادگی کے حساب سے. though the ideas expressed are complex or paradoxical as in the case of next please، اگرچہ خیالات ایکسپریسڈ، بیان کیے گئے خیالات اور کمپلیکس، پیچیدہ ہیں، یا خود تردیدی کے انداز میں ہیں، پیراڈاکسیکل، ایز ان دا کیس آف، جیسا کہ نیکسٹ پلیز کی صورت میں. his diction covers a wide range from the slangy to the stately، اس کی بولی کور کرتی ہے، احاطہ کرتی ہے ایک وسیع رینج کا، حد کا، فرام سلینگی ٹو دا اسٹیٹلی، گستاخ سے عظیم الشان تک، فرام دا کریوڈلی ورنیکولر
and conversational to the formally dignified. غیر پختہ مقامی زبان اور مکالماتی سے دا فارمل ڈگنیفائڈ، رسمی طور پر باوقار تک کور کرتی ہے، احاطہ کرتی ہے. Larkin proves himself an unsurpassed master in the slangy and the colloquial language. Larkin خود کو ثابت کرتا ہے ایک بلا سبقت ماسٹر in the slangy and the colloquial language، گستاخ اور عام بول چال کی زبان میں. He galvanizes poetry، وہ شاعری کو متحرک کرتا ہے. enlivening it with slang words، enlivening it اسے enlivening it اسے طاقتور بناتے ہوئے، مضبوط بناتے ہوئے. with slang words، عامیانہ الفاظ کے ساتھ. like kiddies، students جیسے words کے ساتھ. he adopts the style of vernacular caricature، وہ اختیار کرتے ہیں the style of vernacular caricature. vernacular مقامی مضحکہ خیز تصویر کا، مقامی مضحکہ تصویر کا. in told revisited he says، نظم told revisited میں وہ کہتا ہے give me your arm، مجھے اپنا بازو دو. old told بوڑھے مینڈک، help me down the cemetery road، میری مدد کرو cemetery road قبرستان کی سڑک سے نیچے. Larkin seems to subscribe to Eliot's theory، لاکن دکھائی دیتا ہے تسلیم کرتے ہوئے to Eliot's theory، ایلیٹ کے نظریے کو that good poetry must have the virtue of good prose، کہ اچھی شاعری کو اچھی نثر کی خوبی رکھنی چاہیے. He has incorporated the prose virtues of simplicity، اس نے نثر کی خوبیوں کو of simplicity، سادگی کی نثر کی خوبیوں کو شامل کیا ہے. naturalness and humor in his poetry، فطرت اور مزاح کو اپنی شاعری میں. and it is an amazing achievement، اور یہ ایک حیرت انگیز کارنامہ ہے، حصول ہے. Larkin's style attains sublime dignity as in the last stanza of church going، اور he says، لاکن کا انداز عظیم وقار رکھتا ہے، حاصل کرتا ہے. as in the last stanza، جیسا کہ آخری کتاب میں of church going کی. he says، وہ کہتے ہیں a serious house on serious earth it is، ایک سنجیدہ گھر on serious earth، سنجیدہ زمین پر it is یہ ہے. in whose blent air، جس کی یکجان ہوا میں all our compulsion meet، ہماری تمام مجبوری ملتی ہے. اور recognized and robed as destinies، پہچانی جاتی ہیں اور لوٹے جاتے ہیں as destinies، بطور مقدر یا قسمتوں کے. the syntax at the end of ambulances پوئم کے اختتام پر نحو یا قاعدہ has an intricacy achieved by the poet being formal، has an intricacy achieved، پیچیدگی حاصل کی ہے شاعر نے being formal، رسمی ہوتے ہوئے. the last sentence، آخری جملہ the traffic parts to let go by، ٹریفک کے حصوں کو to let go by جانے دینا. brings closer what is left to come، زیادہ قریب لاتا ہے what is left to come، جو آنا باقی رہ گیا ہے. and dulls to distance، اور فاصلے کو سست کر دیتا ہے all we are، تمام ہم ہیں. according to George Macbeth an 18th century، جارج میکبت کے مطابق an 18th century
18वीं सदी पोइट शायर lends dignity to his poetry, अपनी शायरी को वकार देता है by clothing it in words, इसे अल्फाज पहनाकर, derived from Greek और Latin, यूनान या लातीनी से, यानी यूनानी या लातीनी से हासिल किए गए, but Lacan achieves the same kind of dignity, लेकिन लाकन उसी किस्म की डिग्निटी वकार हासिल करता है by using simple Anglo-Saxon words, सादा एंग्लो-सैक्सन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए, and herein lies his originality, और यहाँ उसकी असलियत पड़ी है. Incidentally, it may be noticed, इत्फाकी तौर पर इस पर गौर किया जा सकता है, that the poem is a fine illustration, कि नज़म एक उम्दा बयान है of Lacan's power to treat abstract description, of Lacan's power, Lacan की ताकत का, to treat abstract description, to treat सलूक करने के लिए खुलासा वजाहत को सलूक करने के लिए, with a peculiar sense of concreteness, एक मखसूस एहसास के साथ of concreteness, ठोस या मादी एहसास, एक मखसूस एहसास के साथ, verbal economy and laconicity characterize Lacan's style, ज़बानी मोइशत और ला कानूनियत किरदार साजी करती है लॉकन के अंदाज का. ambiguity also contributes to verbal economy, अबहाम भी शराकत करता है, हिस्सादारी करता है to verbal economy, ज़बानी मोइशत में. the hired box may refer the television, hired box किराए पर डिब्बा हो सकता है, टेलीविज़न का हवाला दे सकता है, which Mr. Bellini has borrowed from the landlady, जो मिस्टर बेलिनी ने लैंडलेडी से उधार लिया है, or to the room itself, या बजाते खुद कमरा, where he lives, जहाँ पर वो रहता है, box suggesting the cramped space, डिब्बा तजवीज़ करते हुए, बंद खला को तजवीज़ करते हुए, and stifling atmosphere, और सांस रोकने की फ़ज़ा की तजवीज़ करते हुए. Lacan's poems reveal a wide range, लाकन की नज़में ज़ाहिर करती हैं एक वसी हद of metrical devices, metrical बावज़न तदबीरें, which attest to his prosodic versatility, जो उसकी अरूज़ी हमागिरी की तस्दीक करती हैं. In next please में नज़म में Lacan uses pentameter quatrains, 5 बहरी रुबाइयाँ इस्तेमाल करता है, made up of 2 couplets, 2 जोड़ों से बनाई गई. in towards नज़म में the lines alternate in tripping rhythm of trimeters and diameters, लाइनें सतरें मुतबादला हैं, in tripping rhythm भूलने वाली रवानगी की, of trimeters 3 बहरी और diameters और 2 बहरी की. Towards revisited is calmer than towards with its off-rhymed couplets. Towards revisited ज़्यादा चुपचाप है, पुरसकून है towards की निस्बत, with its off-rhymed couplets, इसके off-rhymed यानी बंद हम काफिया जोड़ों के साथ. And the poem shows that mastery of his metrical spacing, और नज़म ज़ाहिर करती है कि the mastery, that mastery of his metrical spacing, उसकी बावज़न वक्फाकारी का अबूर. Water is an unrhymed poem, वाटर एक unrhymed बगैर काफिए के नज़म है, written in a stress accent rhythm, जो कि लिखी गई है स्ट्रेस एक्सेंट दबाव के लहजे की रवानी में लिखी गई है, तरन्नुम में लिखी गई है.
Lacan's peculiar genius lies in his ability to extract beauty from the sterile and the uncompromising. लाकन की ख़ास जहानत उसकी काबिलियत में पड़ी है टू एक्सट्रैक्ट ब्यूटी, खूबसूरती निकालने की, फ्राम द स्टरल एंड द अनकम्प्रोमाइजिंग, बंचर और बेलचक से. He has imbibed the lyrical quality from Yeats and Dylan Thomas. उसने गनाई खूबी जज़ब की है Yeats और Dylan Thomas से. Lacan implies compound expressions which not only contribute to the reinforcement of the succinct character of his language. Lacan इस्तेमाल करता है कंपाउंड एक्सप्रेशंस, मुरक्कब इजहारात, बयानात, विच नॉट ओनली कंट्रीब्यूट, जो ना सिर्फ शराकत करते हैं टू द रीइंफोर्समेंट ऑफ द सक्सिंक्ट करैक्टर, मुख्तसर किरदार को तकवीत देने में, ऑफ हिज लैंग्वेज, उसकी ज़बान के, बट प्रोड्यूस अ टर्न फॉर सरप्राइज, बल्कि हैरत के लिए प्रोड्यूस अ टर्न, एक मोड़ पैदा करते हैं. Lacan sprinkles his verse with maxims और aphoristic sayings. Lacan छिड़काव करता है अपनी शायरी का, अपने शेर का, मकूलों के साथ कहते हुए, मकूले कहते हुए. In church going में he says, वो कहते हैं, A serious house on serious earth it is. एक संजीदा घर संजीदा ज़मीन पर ये है. And in Dockery and Son, और Dockery and Son में, life is first boredom then fear. जिंदगी पहले उकताहट है, बेजारी है, फिर खौफ, whether or not we use it, आया कि हम इसे इस्तेमाल करें या ना करें. It goes, ये चलती रहती है. एंड अगेन इन अ स्टडी ऑफ रीडिंग हैबिट्स, दोबारा इन अ स्टडी ऑफ रीडिंग हैबिट्स में, बुक्स आर अ लोड ऑफ क्रैप, किताबें घटिया बोझ हैं. Lacan's पोइट्री इन स्पाइट ऑफ द नैरोनेस ऑफ इट्स थीम्स, Lacan की शायरी ऑफ द नैरोनेस, तंगी के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इट्स थीम्स, इसके मौज़ूआत की तंगी के बावजूद, एंड इवन अ सर्टेन काइंड ऑफ वेपिडिटी, और एक ख़ास किस्म की बेलुत्फ़ी, डिसर्न्ड एट टाइम्स इन इट, बाज़ औक़ात इसमें पहचानने की, बेलुत्फ़ी की एक ख़ास किस्म के साथ, displays an astonishingly wide range of tone and feeling. Displays जाहिर करती है हैरत अंगेज तौर पर वसी हद आवाज़ या लहजे और एहसास की. His technical virtuosity consists in forging beauty. उसकी तकनीकी फन शनासी consists in शामिल है, मुश्तमिल है, forging beauty, खूबसूरती ईजाद करने में, with the aid of controlled imagination, मदद के साथ, controlled imagination, कंट्रोल किए गए तसव्वुर की मदद के साथ. डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही Lacan's टेक्निक एंड स्टाइल का क्वेश्चन ख़त्म होता है. तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.